اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو آپ نے 2 دن سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ کن لوگوں سے نکاح جائز نہیں ہے، جب وہاں پر بات شروع ہوئی اس لسٹ کے تحت ہم نے یہ بات شروع کی تھی آیت نمبر 22 سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی۔ آیت نمبر 22 اس سے ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ مت تم نکاح کرو، اور پوری لسٹ آئی تھی کہ جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، اور اس پر جو ہمارا کل کا ٹاپک تھا وہ تھا کہ لونڈی سے بغیر نکاح کے کوئی ریلیشن قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا۔ بغیر نکاح کے اسلام نے کبھی بھی بغیر نکاح کے کوئی باڈی ریلیشن کسی کے ساتھ جائز قرار نہیں دیا، وہ زنا ہے، اور اگر کسی سے باڈی ریلیشن کیا ہے تو وہ نکاح کے ساتھ ہوگا، اور نکاح پختہ عہد ہے۔ یہ پوری ہم نے چین چلانی ہے۔ نکاح پختہ عہد ہے، اور ملکت یمین کا جہاں تک قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ وہ ماتحت ہوتی تھیں، جو کہ قوم کے اعتبار سے گورنمنٹ کی حیثیت سے لوگوں کو بھی ملتی تھی، وہ گورنمنٹ پراپرٹی ہوتی تھی، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ہمیں یہ سب چیزیں قرآن سے مل رہی ہیں کہ تم کس طرح سے ان کو آزاد کر دو، اور ان کو جس طرح سے آپ نے خریدا ہے یا جتنے پیسے آپ نے لگائے ہیں یا جتنا آپ مناسب سمجھتے ہو ان کو آپ آزاد کرو، اور اللہ نے آپ پر احسان کیا، آپ لوگوں پر احسان کرو۔ اور بے حیائی تو کسی صورت بھی جائز نہیں تھی، اور ہمارے یہاں جو کہہ دیا گیا کہ لونڈی سے مالک کر سکتا ہے، بلکہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس مالک کی حکم سے وہ اس کا گارجین ہوگا، اور مالک کے حکم سے مومنات کی شادی، مومنات لونڈی کی شادی مومن غلام سے ہوگی، اور زبردستی کوئی لونڈیوں کو مسلمان بھی نہیں کر سکتا اور نہ غلاموں کو مسلمان کر سکتا ہے زبردستی، جبکہ اس کا ولی مسلمان ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو مسلمان بھی نہیں کر سکتا، اتنی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ پھر اگر کوئی لونڈی مسلمان نہیں ہے تو نکاح بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ مشرک سے یا جس کے پاس ایمان نہیں، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا، اس سے تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ سیدھی سی فلسفہ تھا۔ ساری بات اگر آپ کو گندی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جی صحابہ کرام سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ گندی باتیں منسوب کرتے ہیں ان کا تو ٹھکانہ بہت ہی گندا ہوگا، لیکن ان کو سمجھنے والے اندھے بہروں کی طرح اس کے قائل ہونے والے وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں۔ اور کم از کم میں تو کہتی ہوں مرنے سے پہلے ہم ان لونڈی غلاموں کے بارے میں جو حدیثوں میں جھوٹ لکھا ہے، اور جو علماء کرام اس کو کہتے بھی ہیں کہ جی لونڈی اب ختم ہو گئی، لیکن جو لکھا ہوا ہے اور ان کے لکھنے کے انداز سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے ایک عورت کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنے مرد چاہے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بدلی جا سکتی ہے، اور باقاعدہ ان کے بچوں کو بھی پیدا کر رہے ہیں، اور پھر ان سے ان کی وراثت بھی نہیں۔ یعنی یہ جو ڈھونگ، یہ جو جھوٹ، یہ جو بری باتیں قائم کی گئیں، اگر میں اور آپ اس پر ڈسکس کر کے نہیں گئے تو واقعی اللہ کے گھر ہم کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کام کیا۔ تو جناب آج جو ہمارا 26 آیت ہے اس کو غور سے دیکھیے کہ وہ ساری باتیں ہم نے بار بار کر لی۔ اب 26 سے آج ہم جو پڑھیں گے اس کے کانٹیکس میں 27 سے سورہ نساء آیت نمبر 27، واللہ یرید، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ساری باتیں جو بتا رہے تھے کہ نکاح کرو، حق مہر دو، اور آزاد سے کرے گا، اور غلام لونڈی آپس میں ان کا کپل ہے وہ آپس میں کریں گے، تو جو اچھا مہر نہ دے سکتا ہو وہ بمشکل کراہت سے کہ وہ زنا میں نہ پھنس جائے، اسے عورت کی سخت ضرورت ہے، وہ عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں تو وہ زنا میں انوالو ہو جائے گا،
تو ایسے لوگوں کو اجازت ملی، اور اجازت ملنے کے بھی بعد کہا گیا ان تصبروا خیر لکم. یہ آیت نمبر 25 کا اینڈ تھا کہ ان تصبروا خیر لکم، اگر تم برداشت کر لو کہ ایک آزاد لونڈی سے نہ کرے تو اسٹیٹس میں اسٹیٹس بحال رہے گا اور آپ کا ایک آڈ کپل نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جو ایک آڈ کپل کہتے ہیں نا کہ بیتو کا جوڑا بن گیا، تو یہ بیتو کا جوڑا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن اگر مجبور ہو کہ زنا کا کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو پھر چلو کر لو. اس پر اب جب ہم آیت نمبر 27 میں دیکھتے ہیں کہ واللہ یرید، اللہ کا تو ارادہ یہ تھا اور اللہ تو چاہتے یہ ہیں ان یتوب علیکم، اللہ تم پہ متوجہ ہوں، اللہ تمہاری توبہوں کو قبول کرے، اللہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے. ویرید، لیکن لوگ ارادہ رکھتے ہیں یتبعون الشہوات، جن کو شہوت کی اتباع کرنی ہے، کہ جن کو زناکاری کرنی ہے، جن کو لونڈیوں کو جائز قرار دینا ہے بغیر نکاح کے، پھر ان کو چھوڑ بھی دینا ہے، پھر ان کو گھر بیٹھے لڑکیاں مل جائیں، اپنی بیویوں کے علاوہ بیویوں کے دماغ میں یہ ڈالنا ہے کہ جی ان سے بھی باڈی ریلیشن جائز ہے، تو تم منع کرو گی تو تمہیں گناہ ملے گا، اور اگر تم اس بات کو نہیں مانو گی تو تم نے سمجھو اللہ کے قانون کو نہیں مانا. جو لوگ چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کر اور مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دیں، تو سورہ نور میں جو ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ بے حیائی سب بھی کریں، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے. یہ سورہ نور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، چاہے پروڈیوسر کی حیثیت سے، میڈیا پرسن کی حیثیت سے، فلم میکر کی حیثیت سے، یا وہ علماء جو لونڈیوں کا عقیدہ دے کے اور مسلمانوں کے نام پہ یہ دھبا دیتے ہیں اور اس طرح سے متع کو بھی حلال کر دیا گیا، یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعید دے رہے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، کیونکہ اس طرح سے یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں یہ جائز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر ہلکا کریں، تم سے توبہ قبول کریں. آیت 27 سورہ نساء. لیکن جن لوگوں کو اپنی شہوت کی اتباع کرنی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلو میلن عظیما، یہ کہ تم جھک جاؤ ایک بہت زیادہ طریقے سے باطل کی طرف جھک جاؤ، بے حیائی کی طرف تم جھک جاؤ. پھر دوبارہ اللہ فرماتے ہیں آیت 28 میں یرید اللہ، جبکہ اللہ چاہتے ہیں ان یخفف، یہ کہ وہ خفیف کرے تمہارے گناہوں کو، کم کرے، تمہیں ہلکا کرے، تمہیں زنا سے دور رکھے، تمہیں یہ خیانت کرنے والوں کی خیانت سے آگاہ کرے، تمہیں بتائے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ کا پلندہ ہے. اللہ تمہارا کریکشن کرنا چاہتے ہیں، تمہاری اصلاح کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ خفیف کر دے تم سے، ہر طرح کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے. لیکن انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. دیکھیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انسان بڑا قیمتی چیز ہے اور انسان بڑا طاقتور ہے، ایک طرف ہمارا قرآن ہی سے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انسان سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، کہ اگر وہ اپنا مینٹلی مائنڈ لیول کو اگر درست کر لے قرآن کے مطابق تو اس کو کوئی ورگلا نہیں سکتا اور کوئی اس کو برائی کی طرف مائل نہیں کر سکتا. لیکن یہ جس کانٹیکس میں لکھا ہوا ہے نا کہ خلق الانسان ضعیفا، اس کا معنی یہ ہے کہ شہوت کی جہاں بات آتی ہے کہ ہاں یہ چوری کرنا تو جائز ہے، یوں حکومت کی وہ کون سی لائنیں لینی ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں، چوری کا پانی لے سکتے ہیں، چوری یوں کر سکتے ہیں، جھوٹ یوں بول سکتے ہیں. تو اس سینس میں یہ آیت آ رہی ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے اس معاملے میں، اپنی شہوت کا وہ پجاری ہے، اپنے نفس کا وہ پجاری ہے. اسے اس کا یہ شرک نظر نہیں آتا کہ اس کا جو مفاد ہو
اس کا جس معاملے میں مفاد ہو تو وہ اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کر کر، اور اس لحاظ سے وہ کمزور کہلاتا ہے کہ اپنا مفاد پرستی میں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے آپ کے لیے اور سیکشل ڈیزائر کے لیے بہت کمزور انسان ہے کہ وہ جلدی سے دیکھتا ہے، اور جہاں دیکھتا ہے کہ اللہ رسول کے نام سے جائز ہے وہ وہاں پر بغیر تحقیق کے جھک جاتا ہے۔ تو اے انسان ذرا عقل پکڑ کہ یہی انسان جس کو اللہ کہتے ہیں کہ ضعیف پیدا کیا گیا، تو ایک طرف یہ بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر عقل سے کام نہیں لیا تو جہنم تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے۔ اور فحش بڑی بڑی کبیر بے حیائی ہے، حرام ہے۔ اور آپ نے پچھلی ہی آیت پڑھی تھی کہ جو بڑے گناہوں میں انوالو ہوگا اس کے لیے جنت اتنی ہی امپاسبل ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اچھا جی، اب یہاں تک ہم نے یہ لونڈی لوگوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ کس طرح سے اب پوری آیتوں کو ہم نے محکم آیتیں ہمیں ملی، اب ساری متشابہات کو ہم اس پر رکھ کے تول لیں گے۔ اب آیت نمبر 29 کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم، اب مال کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں فوکس کروا رہے ہیں، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک تو زنا، یہ شہوت، اور ایک مال، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بڑی آزمائش ہیں اور بڑی ضروری بھی ہیں۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ تمہارے اپنے مال تمہارے درمیان بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔ اللہ، سوائے تم اس طرح کا مال کھا سکتے ہو کہ ان تکون تجارہ، یہ کہ ہو وہ کوئی ٹریڈنگ، کوئی بزنس، کوئی لین دین، ان ترادم منکم، اور آپس کی تمہاری اپنی رضا خوشی کہ جی الاؤ ہے کہ تمہارے مہمان آئے تو ایک ہی بزنس میں ہو تو تم نے ان کو سرو کر دیا اپنے آپس کے پیسوں میں سے، بزنس کے پیسوں میں سے تم نے اس کو کھلا دیا، تم نے اپنا سفر کیا، تم نے سفر میں کچھ اکانومی کلاس لی یا بزنس کلاس لی، اب یہ تمہارا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، لیکن باطل طریقے سے مال ڈیلیبریٹلی چھپ چھپا کر غلط ایڈٹ کرنا یہ ناجائز ہے۔ جبکہ اللہ کہتے ہیں سوائے یہ کہ تم کوئی ایسا مال کھاؤ جو کچھ لوگوں کا بھی ہو، لیکن اس میں سے تم میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، حق کے ساتھ، ترادم منکم، آپس کی رضامندی اور انڈرسٹینڈنگ سے تم کھا سکتے ہو۔ اسی کے ہی ساتھ لکھا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کو تھوڑا سا غور کیجئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر آپ اس کو بغیر کانٹیکٹ سے پڑھیں، آس پاس کسی چیز کو نہ دیکھیں، کوئی کانٹیکٹ آپ کے پاس نہ ہو، تب بھی اس کا معنی اچھا ہے، لیکن ہمارا جو اصول ہے قرآن پڑھنے کا وہ کانٹیکس کے ساتھ ہے، تو اگر اصول لے کر آتے ہیں تو باطل مال کھانے سے اپنے آپ کو برباد مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برباد مت کرو، قتل مت کرو، اپنے آپ کو جہنم کی مشکلوں میں مت ڈالو۔ اور اگر آپ بغیر کانٹیکس کے پڑھتے ہو تو باطل مال کو ہٹا دو، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں باطل مال تمہیں ہی نقصان پہنچائے گا۔ کسی اس کے ساتھ بھی آپ جب ناحق کرتے ہیں، جب کبھی ہم اور آپ کسی کے بھی ساتھ ناحق پیسوں کے لین دین میں کرتے ہیں، وہ ہمارے حلق کو آئے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر حرام سے نفرت دے، ہر طرح کے حرام سے نفرت دے، اور ہمیں حلال کمانے کی رغبت عطا فرمائے، حلال کھانے کی بھی رغبت عطا فرمائے۔ تو ایک تو اللہ کہہ رہا ہے کہ باطل مال کھانا اپنے آپ کا قتل کرنا ہے، برباد کرنا ہے، جہنم تک پہنچانا ہے، اور دوسرے زاویے سے بغیر کانٹیکس کے آپ کہیں گے کہ دیکھ لو اپنے آپ کو قتل کرنا منع ہے، اپنی جان خود لینا منع ہے، سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا منع ہے۔ پھر ہم تیسرے اینگل پر لیں گے کہ اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی بندے کی صحت کو اور زندگی کو ختم کرتی ہے، شراب
شراب پینے والے کا جو آفٹر افیکٹ ہے وہ ہو کے رہے گا اس کی توبہ کرنے سے یا اس کو واقعی سمجھ لینے سے. اگر وہ شراب لے رہا ہے تو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ضرور اس کے اوپر ایکٹیو ہوں گے. تو مت اپنے آپ کو ختم کرو، مت اپنے آپ کو قتل کرو. بغیر کانٹیکس کے بھی ہم یہ بات لے سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو اصول ہے کہ باطل مال کھا کر اپنے آپ کو جہنم کے حوالے مت کرو، مت قتل کرو، مت برباد کرو اپنے آپ کو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو تمہارے ساتھ بہت رحم فرمانا چاہتے ہیں کہ تم اس حال میں اللہ کے آگے حاضر ہو کہ تم نے باطل مال نہیں کھایا، تمہارے لیے نبی بھیجے، تمہارے لیے کتابیں بھیجیں، اس کو پریزرو کیا، اس کی حفاظت فرمائی، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ رحم فرمانا چاہتے ہیں. اللہ نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، کمی نہیں ہوگی، زیادہ لوگ بھی چلے جائیں گے، لیکن تم جہنم کی طرف مت جاؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو باطل مال کھائے گا، ہم سارا کانٹیکٹ سے لیں گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، کیسا کرے گا؟ باطل مال کی بھی طرف اشارہ ہے، اور پیچھے جو زنا کی مشقت اور لونڈیوں کو فار گرانٹیڈ لینا اور ان سے باڈی ریلیشن قائم کرنا، سارا ہم لیں گے کہ جو تم میں سے ایسے عمل کرے گا عدوانا و ظلم، زیادتی اور ظلم سے، فسوف نصلیہ نارا، پس جلد ہم داخل کریں گے ایسے لوگوں کو آگ میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ بات اللہ پر بڑی آسان کہ تم تو آج بڑے لوگ بچ جاتے ہو نا، اپنی وجاہت اور اپنی شان کی وجہ سے بچ جاتے ہو نا. تمہاری اتنی شادیاں بھی بادشاہ ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ناانصافی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بڑے بڑے علماؤں کے فتوے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، تم بڑے مفتی اعظم ہو، تم شیخ الحدیث ہو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو بس ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پھر سب کا حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا درجہ دیں گے گناہ گاروں کو، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اس کے بعد دوبارہ اللہ مجھ کو اور آپ کو وہی پریویس کانٹیکس جو بھی آپ لے لیں، جو بھی پریویس ٹاپک تھا اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرج کر کے بتاتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر، اے لوگوں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی کبیرہ صغیرہ کی لسٹ نہیں دی، لیکن اللہ نے جو آپ کو اور مجھ کو سماعت بصارت دل دے کے بھیجا ہے، اور جو ہمیں کچھ آیتوں کے بعد واقعی کبیرہ کی بات آ جاتی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ لونڈیوں کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں، متع کے معاملے میں، دوسری شادی کے معاملے میں، یتیموں کے ساتھ یا دوسری بیویوں کے ساتھ زیادتی کے معاملے میں، باطل مال کھانے کے معاملے میں، تمام چیزوں کو آپ ایڈ کر کر کہو گے کہ اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جو منع کیا گیا ہے جس مال سے تم کو، ہم تم سے اگر تم بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیوں کو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری سنڈے کی کلاس میں، ہماری آج جو اس دفعہ سنڈے کی کلاس میں شاید ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم جنتیوں کے اندر سے تمام گل کو کھینچ لیں گے، ونزعنا، ہم کھینچ لیں گے ان کے جنتیوں کے اندر سے جو کچھ تھوڑی کجی ہوگی، گندگی ہوگی، اور ان کو جنت تو ویسے بھی مل چکی تھی، لیکن ان کو پورا پاک صاف کر کر اللہ جنت کی انٹری دیں گے. اس پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ جو جنتی ہوگا اس کے پلے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے آپ کو کمپلسری سبجیکٹ کی اگزامپل دی کہ کچھ کمپلسری ایسے سبجیکٹ ہیں کہ اگر آپ اس میں فیل ہو گئے، میں اور آپ اگر اس میں فیل ہو گئے، تو پھر ہماری دوسری برائیاں دور نہیں ہوں گی، جس پر اللہ تعالیٰ نے شرک کا بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے قتل کے لیے بھی دائمی عذاب بتایا، اللہ تعالیٰ نے
فحش اور بے حیائی کے قریب مت جانا، اور یہ بھی ٹاپک فحش ہی کا انٹر لنک ہے. یہ جو لونڈیوں کے ساتھ جو ہماری حدیثوں میں لکھا ہے، یہ فحش ہی کے چیپٹر میں سے ایک کام ہے، اور میں حیران ہوں کہ علماء اسے کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. اور اسی طرح یتیموں کے مال کے قریب مت جانا، اور اتفاق سے آپ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اب کمپلسری سبجیکٹ کون کون سے ہوں گے. میں کہتی ہوں والدین کو لے آئیے اس پر، کہ جو والدین کو دکھا کر جائے گا، پھر ہم اسی کے کمپیریزن میں حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. تو اب اگر باپ کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا؟ کیونکہ زندگی بچانا ضروری تھا. تب بھی ہم کہیں گے کہ اگر نیک والدین ہیں، ان کے ساتھ جو بچے زیادتی کرتے ہیں تو میں سمجھوں گی کہ وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جو والدین کو دکھا کر اس دنیا سے جائے گا اس کی بھی معافی نہیں ہو سکتی ہے. جو لوگوں کا مال کھا کے جائے گا، جو لوگوں کی زکوٰۃ سے کھلواڑ کرے گا، اگر کسی کو کوئی بھروسہ کر کے زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے، کوئی بچیاں جن گھروں میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو اتفاق سے سورہ نساء میں ہماری پیچھے سوتیلی بیٹیوں کا بھی ٹاپک تھا، یہ سب جہنمی ہو جائیں گے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کئی کمپلسری سبجیکٹ بتا چکے ہیں. تو اگر تم بچتے رہو کبیرہ سے جو منع کیا گیا ہے، تو ہم تم سے تمہاری دوسری برائیوں کو دور کر دیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا کہ یہ بڑے گناہوں میں انوالو نہیں تھا. اللہ کرے میں اور آپ ایسے لوگ ہوں. اول تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سبقت لے جانے والے ہوں کہ ہم نے چھوٹی برائیاں بھی آپ سے معاف کرا لی ہوں. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ اللہ کرے کہ ہم بڑے گناہوں کے قریب نہ جاتے ہوں. ہمیں بڑے گناہ کرتے ہوئے حیا آتی ہو، ڈر لگتا ہو، تو پھر بہت چانسز ہیں کہ اللہ ہم سے ہماری دوسری برائیوں کو دور کر کے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتے ہم داخل کریں گے تم کو داخلہ بے انتہا عزت والا. اللہم اقسم لنا، اللہم اقسم لنا، اللہم کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیے اور ہماری واقعی برائیوں کو ہم سے دور کر دیجیے. اچھا، ایک اور ٹاپک بھی لے لیجیے، ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں. آیت 32 کو بھی دیکھ لیجیے. وَلَا تَتَمَنَّوْا، اب اس کو کانٹیکس سے آپ کو جوڑنا چاہیے. آپ کے اندر بھی ایبلٹی کیا ہے آپ کو پتہ چلنی چاہیے کہ اس آیت کو آپ کیسے جوڑیں گے پچھلے والے ٹاپک سے، اور آگے والے بھی ٹاپک سے یہ جڑے گا. دیکھیے، غور سے دیکھیے اس آیت کو کہ مت تمنا کرو جو فضیلت دی اللہ نے جس بات کی بعض تمہارے بعض کو. یہ بات اللہ نے ایک ہمیں علام کیا کہ تمنا مت کرو جو ایک دوسرے میں اللہ نے کسی میں کیا فضیلت ڈالی ہے، کسی میں کیا فضیلت ڈالی ہے، تو تم تمنا مت کرو جو فضیلت دی اللہ نے بعض تم میں سے بعض پر. مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو وہ کماتی ہیں. اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہ تین چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ تمنا مت کرو. تو تمنا کا مطلب ہم ادھر یہ لیں گے کہ ناقدری مت کرو. تمنا تو بندہ کرتا ہے نا کہ جیسے یہ درس دے رہا ہے، مجھے اس سے اچھا درس دینے آ جائے، جتنا یہ خوبصورت ہے اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے، جیسا اس کا گھر ہے اللہ مجھے اس سے بھی اچھا گھر دے دے. حسد مت کرو اور اپنے آپ کی ناقدری مت کرو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ سے گلہ مت کرو. کوئی بیچارہ اپاہج ہے، کتنوں کے گھر کتنے ریٹارڈڈ بچے پیدا ہوتے ہیں، تین ایک ساتھ میں ہی، پہلا بھی، بیچ والا بھی، آخری بھی، سب معذور ہوتے ہیں، سب پاگل ہوتے ہیں، سب اندھے ہوتے ہیں. تو کیا وہ تمنا نہیں کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیا زندگی مل گئی؟ تو ایکچولی ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ بعض تم بعض میں سے ہی ہو. جیسے لونڈی غلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ بھی انسان ہے، لونڈی غلام بھی انسان ہے، لیکن ایک آزاد لونڈی سے شادی نہیں کرے گا. اور آج بھی آپ اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہی شادی کرتے ہو، اپنے گھر بیٹی لاتے ہو، یا اپنی بیٹیاں جس گھر میں دیتے ہو آپ اترا کے نہیں دیتے،
آپ اللہ سے دعا کر کے ڈرتے ہوئے دیتے ہو اور لیتے ہو، لیکن اپنی میچنگ کا دیکھتے ہو آٹ کپلز کہ آپ بھی قائل نہیں ہیں. تو ادھر بھی اللہ کہہ رہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، لیکن اللہ نے کسی کو کچھ فضیلت دی، کسی کو کچھ فضیلت دی. سیکنڈ پوائنٹ ہمارا تھا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ کمائیں گے، عورتوں کو بھی حصہ ملے گا جو وہ کمائیں گی. تھرڈ پوائنٹ ہمارا تھا اس کا فضل مانگو، اس کا فضل مانگو. یہاں پر ڈسکس کریں گے ہم کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں ایک کیریکٹر دیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے یہ باتیں کی تھی کہ کیریکٹر اگر کسی فقیر کو بھی ڈرامے میں مل جائے تو اکثر فقیر کو ایوارڈ ملتا ہے. کوئی نوکرانی بن جائے کوئی ڈرامے میں پکچر میں تو اس کو نوکرانی پر وہ ہیروئن سے زیادہ ایوارڈ لے کر چلی جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنا کردار بڑا اچھا نبھایا ہوتا ہے، اس نے ایز اٹ از 100% دیا ہوتا ہے اپنی پریزنٹیشن میں. تو اس لیے دیکھیں جو اللہ نے آپ کو کیریکٹر دے کر بھیجا ہے، جو اللہ نے آپ کو کیریکٹر دے کر بھیجا ہے اس کو نبھائیے. غریب بنایا، امیر بنایا، بدصورت بنایا، بچے نہیں دیے، بچے دیے، بچے نادان نکلے. دیکھ رہے ہیں آپ دعا زہرا کا قصہ، ہم اس میں کچھ بھی نہیں بول سکتے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. نہ کسی کو لان تان، دعا کریں، استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں اور بس اللہ کے ہو جائیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیے گا اور یہ دنیا کو ہمارے لیے غم کی جگہ مت بنائیے گا، یہ دنیا کو ہمارے لیے غم کی جگہ مت بنائیے گا. اور جو آپ نے ہمیں سٹیٹس دیا ہے ہمیں بیسٹ پریزنٹیشن دے کر اس دنیا سے جانا نصیب فرمائیے گا. تو ایکچول ان آیتوں میں سب سے مین کردار کون سے الفاظ ادا کر رہے ہیں؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ نے آپ کو جو دیا، جیسے دیا، جدھر دیا، آگے بڑھو، اپنا کام کرو اور بہترین طور سے کرو، قدردان بنو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ کو سب پتا ہے کہ میں اس وقت پڑھا رہی ہوں مجھے کتنے مارکس مل رہے ہیں، اور جو بیچارہ پریشانی کے حالت میں پڑھاتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کو کتنے مارکس ملتے ہیں، اس کو کتنا اس کے چھوٹے بچے ہوں اور کتنا اس کو گھر کا کام کرنا پڑتا ہو، اس کے باوجود وہ اللہ کو وقت دیتا ہو، اس کو کتنا اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتے ہوں گے. کتنے آپ لوگوں میں سے مرد حضرات اپنا بزنس بند کر کے اس وقت اگر سنتے ہیں، کتنی میری پارلر کی دوستیں ہیں جو پارلر کو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے ساری لڑکیاں بیٹھ کر پارلر کی اس وقت درس سنتی ہیں، اور وہ پارلر میں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ تھوڑی دیر اگر آپ لوگوں کو آنا ہے تو آئیے، لیکن یہ 30 منٹس قرآن کی کلاس چلے گی، تو آپ کو لیے اگر فیزیبل نہیں ہے تو مت آئیں. تو کون کتنا کس طرح سے وقت نکالتا ہے اور کس کو کتنے مارکس ملتے ہیں یہ سب اللہ کو پتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں سے کر دے، دنیا کو ہمارے لیے غم کی جگہ نہ بنائے. اللہ نے سب کو فضیلت دی ہے ایک دوسرے پر، اللہ نے آپ کو مجھ کو جتنا دیا اللہ ہمیں قدردان بنا دے اور ہمیں مومنوں میں سے کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.